نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز سامعین، خلاصہ قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ کل تک 14 پارے مکمل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 15واں پارہ جانیں گے. اور 15واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے. سورہ بنی اسرائیل میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں اور اس کا نام بنی اسرائیل اس لیے ہے کیونکہ آیت نمبر 4 میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ فقرہ آیا ہے، اس لیے سورہ کا نام بنی اسرائیل ہے اور اسی سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو پہلی ہی آیت واضح کر دیتی ہے کہ یہ سورہ معراج کے وقت نازل ہوئی تھی. اور معراج کا واقعہ سیرت اور حدیث کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معراج ہجرت کرنے سے 1 سال قبل پیش آیا تھا. تو اس لیے یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور مکی دور کے آخری زمانے میں نازل شدہ سورہ ہے. موضوع کے اعتبار سے اس سورہ میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں جمع ہے. ظاہر بات ہے تنبیہ اور تفہیم کفار مکہ کو ہے اور تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف مل کر جوڑا بناتی ہے اور یہ بہت خوبصورت جوڑواں بہنوں کی شکل میں ہیں. دونوں صورتیں قرآن مجید کے وسط میں حکمت قرآنی کے 2 عظیم خزانے کی شکل میں ہیں. ان دونوں کے درمیان کئی حوالوں سے مشابہت پائی جاتی ہے اور کئی پہلوؤں سے آپس میں نسبت زوجیت بھی ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، سبحان الذی سے، اور سورہ کہف کا آغاز حمد کے ساتھ ہوتا ہے، الحمدللہ الذی. ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اسے بھر دیتا ہے، یعنی حمد اور تسبیح مل کر میزان کو پور کر دیتے ہیں. تو اس طرح ایک سورہ حمد سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک سورہ تسبیح سے. دوسری بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت میں مذکور ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اور سورہ کہف کی پہلی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. دونوں کا انداز سملر ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابتدائی آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہنے کے بجائے اللہ کا بندہ کہا گیا ہے، عبد لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس سے جو نسبت ہوتی ہے عبد سے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کیونکہ بندہ اللہ کا ہے، اور رسول کی جو نسبت ہے وہ انسان کی طرف ہے کیونکہ انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اس لیے جو بندگی والا عہدہ ہے وہ اور اونچا ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے. دونوں ہی صورتوں میں آخری 2 آیات قل سے شروع ہوتی ہے اور یہ دونوں صورتیں آپس میں انٹرلاکڈ ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل جہاں پر ختم ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورہ کہف کی آیت وہیں سے شروع ہو گئی اور اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. مثلا کہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہ کہہ دیجئے کہ حمد اس اللہ کے لیے ہے. اور جو سورہ کہف سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ الحمدللہ الذی سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہیں. تو جیسے لگتا ہے بس یہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے اور سورہ کہف اسی کے آگے شروع ہو رہی ہے اور آپس میں بالکل کنٹینیو ہو رہا ہے موضوع. مضمون کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع بہت ہی اہم اور بہت عظیم ہے اور اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزر چکے تھے، 2 عروج اور 2 زوال. تو یہاں بنی اسرائیل کے 2000 سالہ تاریخ کو 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں جیسے سمو دیا جائے اس طرح سے سمو دیا ہے. اور اس کے بعد انہی آیات کو ہم اپنے لیے آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ترمذی ابواب الایمان میں درج ہے کہ میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے.
تو اس طرح اس حدیث کی روشنی میں ہم بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس سے اپنا ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لے سکتے ہیں. اور اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس سورہ کی جو 4 آیات ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کے 7 تک، وہ علم، معرفت اور معلومات کا بہت قیمتی خزانہ ہے. اب باقاعدہ بنی اسرائیل شروع کی جاتی ہے. رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں. یہ ظاہر بات ہے معراج کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیش آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد حرام سے یعنی مکہ سے اٹھایا تو مسجد اقصی پہلے جا کر صلاح ادا کی اور اس کے بعد عالم بالا تک آپ کی رسائی ہوئی. آیت نمبر 2 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی تورات، اور اسی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبع کیا. آیت نمبر 4 ہے، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. یہاں سے ان کا تاریخی واقعہ شروع ہو جاتا ہے. ہم نے بتایا آیت نمبر 4 سے 7 میں ہے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. تو اگر ہم تاریخ کے اور آپ پلٹ کر دیکھیں تو یہ دور کب آیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے نافرمان ہو جاؤ گے اور اتنا دنیا پرستی اور لغو لعب میں کھو جاؤ گے کہ تم پر عذاب الہی کا کوڑا برسے گا. تو چنانچہ عذاب الہی کا جو پہلا کوڑا برسا ہے بنی اسرائیل پر وہ 587 قبل مسیح یعنی 587 بی سی میں عراق کے نمرود نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں برسا ہے، اور اس نے یروشلم کو پورا برباد کر دیا تھا. ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور اس کی بنیاد تک کھود ڈالی تھی. 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ مرد اور عورتوں کو، بچوں کو ہانکتا ہوا وہ بابل یعنی عراق کی طرف لے گیا اور وہاں 100 سال اسیری کی حالت میں رکھا، ان کو قید کر کے رکھا. تو ذلت و رسوائی کے لحاظ سے یہ ان کا بدترین دور تھا. اور اس کے بعد عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں کے بعد ان کی نشاط ثانیہ ہو سکی تھی. عذاب الہی کا کوڑا ان پر دوسری بار یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں برسا تھا. 70 عیسوی میں ٹائٹس نام کے ٹائٹس نے رومی سلطنت کی ایک سخت فوجی کارروائی کے تحت یروشلم کو تلوار کے زور پر فتح کیا. ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے مسمار کر دیا گیا اور جنرل ٹائٹس کے حکم پر ایک دن میں 33,000 یہودیوں کا قتل ہوا تھا اور 67,000 یعنی 67,000 کو غلام بنا لیا گیا تھا. اور آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہود کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا اور یہ اعزاز مل گیا محمد رسول اللہ کی امت یعنی ہم کو، اور یہ فضیلت اب پیارے نبی کی امت کو حاصل ہو گئی تھی. تو اس طرح بنی اسرائیل پر 2 ادوار گزرے ہیں جو بہت ہی ان کے لیے توہین آمیز ہیں اور بہت بڑے بڑے عذاب میں گزرے ہیں. آیت نمبر 5 ہے، پھر جب ان دونوں میں پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے ایک سخت جنگجو بندے، وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا. تو یہ پہلے وعدے کا وقت یعنی جب پہلی بار تم دین سے بالکل پھر گئے تھے تو تم پر عذاب کا کوڑا برسا، اور یہ پہلا وعدہ جو پورا ہوا ہے وہ عراق کے بادشاہ نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں پورا ہوا. آیت نمبر 6 میں ہے، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے تمہیں سہارا دیا، پھر سے کھڑا کیا، اور یہ سہارے کا باعث بنے تھے ایران کے بادشاہ ذوالقرنین یا سائرس. آیت نمبر 7 میں ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، اور تباہ برباد کر کے رکھ دیں ہر شے کو جس کے اوپر ان کا قبضہ حاصل ہو جائے. یہ اشارہ ہے دوسری بار ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مسمار ہونے کا جو رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا تھا. آیت نمبر 8 میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 9 میں ہے، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے بے شک و شبہ.
رکو نمبر 2 جس میں آیات 11 سے 22 تک ہے، آیت نمبر 11 ہے، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، اور انسان بہت جلد باز ہے. یعنی انسان جو کوئی ایسی چیز مانگتا رہتا ہے اسے پتہ بھی نہیں رہتا اس کے لیے وہ چیز خیر نہیں، وہ اپنے لیے خیر سمجھ کے مانگتا رہتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں کہا گیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ممکن ہے تمہیں ایک چیز بھلی لگے اور وہی بری ہو تمہارے لیے، اور ممکن ہے ایک چیز تمہیں بری لگے وہی بھلی ہو تمہارے لیے. تو اس طرح سے حقیقت حال یہی ہے کہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. اس کا سولوشن جو ہے وہ ہے دعائے استخارہ. دعائے استخارہ میں یہی تو ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں نا کہ اللہ آپ جانتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ آپ کو قدرت ہے ہم کو ذرا قدرت نہیں، تو آپ کے علم اور قدرت میں یہ چیز میرے حق میں میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھی ہے تو مقدر کر دیجئے، اور اچھی نہیں ہے تو مجھے سے بچا لیجئے. تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ دعائے استخارہ کیا کریں. آیت نمبر 12 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے تاکہ تمہارے لیے کیلنڈر بنے. اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر کے لیے دن رات چینج کیے تاکہ ہم دنوں کی اور مہینوں کی اور برسوں کی گنتی گن سکیں. آیت نمبر 13 میں ہے اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہے ہم نے اس کی گردن میں، یعنی اس کی تقدیر. ہو سکتا ہے یہ گردن میں چپکا دینا یہ ایک محاورتاً استعمال ہوا ہو، تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مادی حقیقت ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ گردن میں کوئی ایسی گلینڈ ہو جہاں پہ کوئی چپ یا مائکرو کمپیوٹر فٹ ہو اور جس میں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور روز آخرت اسے نکال کے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں دے دے گا ہمارے، اور وہ ساری ریکارڈنگ اس سے پلے ہو جائے گی. واللہ عالم. آیت نمبر 15 میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا. یہ اسلامی عقیدہ ہے. اور جو مسیحت کا عقیدہ کیا ہے کہ دوسرے کے گناہوں کا دوسرا بھی انسان ذمہ دار ہو سکتا ہے. آیت نمبر 15 میں یہ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، یعنی اتمام حجت نہ ہو جائے رسولوں کو بھیجنے کے بعد. آیت نمبر 16 میں ہے اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم ان کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ خوب اس میں نافرمانیاں کریں. یعنی کہ کسی بھی بستی پر جو عذاب آتا ہے اس سے پہلے کا جو سٹیپ رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وائٹ کالر لوگ جو ہوتے ہیں اور جو بڑے ریپیوٹیڈ مانے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ بدمعاشیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑتے ہیں، تبھی تو عذاب آتا ہے. آیت نمبر 18 میں ہے کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے اور ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں. یہاں پہ دنیا کو عاجلہ کہا گیا ہے کیونکہ دنیا جو ہے جلدی مل جاتی ہے، تو عاجلہ کہا گیا ہے کہ کوئی جلدی پانا چاہتا ہے تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں. لیکن آیت نمبر 21 میں ہے لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی، تو آخرت بہتر ہے. اب 2 رکوع جو آ رہے ہیں، رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 23 سے 30 پر مشتمل ہے، اور رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 40 پر مشتمل ہے. ان دونوں رکوع میں کچھ معاشرتی قوانین بیان کیے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں سے گولڈن رولز جو لگا دیا جائے تو سوسائٹی پرامن ہو جائے. آیت نمبر 23 ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ تیسری جگہ ہے مصحف میں جہاں پہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق کو بتایا جا رہا ہے. اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آیا ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، اور یہ تیسری جگہ ہے. اور اس کے بعد آئے گا سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں. والدین کے لیے ہی آگے کہا گیا اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ. آیت نمبر 24 میں اور جھکائے رکھو اپنے بازو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ والدین کے لیے دعا ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے والدین کے حق میں. ان کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم انہیں اف بھی نہ کہیں اگر بوڑھے ہو جائیں اور سٹیا جائیں تو بھی. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 37 کا پورا اجمالی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے موضوع کہ اس میں کیا کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے، کن چیزوں کا آرڈر دیا گیا ہے. یہ کچھ سنہرے اصول ہیں جو تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس سے بہت میل کھاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آیت نمبر 23 میں سن ہی لیا آپ نے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور پوائنٹ نمبر 2
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تیسرا یہ کہ حقوق کی ادائیگی ان سبھی لوگوں کی جائے، رشتہ دار، مسکین اور مسافر. اس کے علاوہ بے جا خرچ سے پرہیز کیا جائے، اور یہ کہ سائل کو نہ جھڑکا جائے اور نہ بخل کیا جائے اور نہ ہی لٹا دیا جائے. نہ کنجوسی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اللہ کی راہ میں ایسا لٹا دینے کی ضرورت ہے کہ خود فقیر ہو جائے. اور یہ کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، اور یہ کہ زنا کے قریب بھی نہ جائے کوئی، اور یہ کہ بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، عہد کو پورا کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا جائے. یہ کچھ سنہرے اصول ہیں جو 2 رکوع میں تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. ان کو شارٹن کرنے کے بعد کچھ یہ تصویر آتی ہے. آیت نمبر 39 میں ہے، یہ ہے جو اے محمد آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے. تو یہ معاشرتی قوانین اگر معاشرے میں لگ جائیں تو پورا معاشرہ پرامن ہو جائے. آیت نمبر 39 اور 40 میں شرک کی مذمت ہے، اور یہ کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بہت گستاخی والی بات ہے، اللہ نے بیٹیاں نہیں بنایا فرشتوں کو. رکوع نمبر 5 آیت نمبر 41 سے 52 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 ہے، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں. یعنی نصیحت کے لیے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب کو بدل بدل کر حق کو واضح کر دیا ہے. اس سورہ میں ایک خاص بات آپ دیکھیے گا، آپ خود سے اسٹڈی کریے گا تو آپ کو اور زیادہ ہائی لائٹ ہوگا. وہ یہ کہ اس سورہ میں لفظ قرآن بار بار اور بہت بار آیا ہے. گویا کہ سورت کے جو مضامین کا تانا بانا ہے وہ قرآن کے متعلق ہے. آیت نمبر 42 اور 43 میں شرک کی مذمت ہے. آیت نمبر 44 میں ہے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. تو زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، اور رب نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تسبیح کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں اپنے خالق کا پتہ دیتی ہیں. خالق کی خلاقی اور ثانی کی صناعی کا اعلان ہے ان کی خوبصورتی اور ان کا نظم، ان کا مدبرانہ ڈھنگ سے چلنا. تو جب کوئی پینٹنگ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پینٹنگ کی تعریف ہو رہی ہے؟ نہیں، ایکچولی آرٹسٹ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کائنات کی ہر چیز جو اپنے آپ میں اتنی خوبصورت اور اتنا منظم طریقے سے ہے وہ اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، وہ اپنے آپ میں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے کہ جو ہٹ درمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی گنجائش کو سلب کر لیتا ہے. آیت نمبر 47 اور 48 میں ہے کہ مشرکین جو چالیں چل رہے تھے اللہ کے رسول کے خلاف اور قرآن کے خلاف اس کے تذکرہ ہے. آیت نمبر 49 میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ یعنی ایمان بالآخرہ ان کے لیے کڑوی گھٹی تھی. آیت نمبر 51 میں ہے، وہی تمہیں لوٹائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اور آیت نمبر 52 میں ہے، اور تم گمان کرو گے تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا سا. یعنی انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا وہاں کی ہولناکی دیکھ کر اس دنیا کی سارے عیش و عشرت بھول جائے گا، اور اسے لگے گا کہ دنیا میں ہم بہت پل کے لیے ٹھہر کر آئے ہیں. اتنا بڑا پہاڑ جیسا دن ہوگا وہاں پر. رکوع نمبر 6 آیات 53 سے 60 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 53 میں ہے، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بات اچھی ہو. آیت نمبر 57 میں ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا وسیلہ تلاشتے ہیں کہ کون ان سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ کے علاوہ جو کسی کو پکارا جاتا ہے وہ لوگ خود ہی رب کا وسیلہ، رب کا قرب حاصل کرنے کی فراق میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح اپنے رب کے اور قریب جائیں، اور رب کا وسیلہ تقویٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. واقعتاً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. آیت نمبر 60 میں ہے، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے. یعنی جو معراج کا واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا مکہ میں،
تو وہاں کے لوگ فتنے میں پڑ گئے، مطلب مذاق اڑانے لگے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچ جانا اور پھر وہاں سے لوٹ آنا، ارے یہ تو جنت اور جہنم بھی دیکھ کر آئے ہیں، اور بہت استہزاء کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ رکوع نمبر 7 آیات 61 سے 70 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 61 سے 65 کے بیچ میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اس نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جو تمہاری پیروی کریں گے تم سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، یعنی وہ جو مخلصین کا لایا تھا، تو مخلصین پر شیطان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 66 سے 69 کے درمیان ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر میں تو وہ یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے تو قطعی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ زمین پر ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں لا سکتا؟ کیا ان کو زمین میں دھسا نہیں سکتا؟ کیا ان کے اوپر زلزلہ نہیں لا سکتا؟ کیا زمین پہ ان پہ عذاب لانے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ پھیر لے جائے سمندر میں اور وہیں پر بھی غرق کر دے۔ آیت نمبر 70 میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے، اور انہیں فضیلت دی ہے اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت یقیناً۔ تو آدم اور اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 71 سے 77 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 72 ہے، اور جو کوئی دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ دنیا میں اندھا رہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں آنکھیں نہیں ملی تھیں، جو بینائی نہیں ملی تھی، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، نہیں۔ یہاں پر جو اندھے پن کو کہا گیا ہے دنیا میں اندھا، وہ دل کا اندھا کہا گیا ہے، روح کا اندھا، قلب کا اندھا کہا گیا ہے، یعنی حیوانی سطح پر جو زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی آنکھیں تھیں اس کے سر میں لگی ہوئی لیکن اس سے دیکھتا نہیں تھا، اس کے کان تھے لیکن اس سے سنتا نہیں تھا، تو ایسے حیوانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور بھٹکتا پھرے گا۔ آیت نمبر 74 میں ہے اور ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر، پھر نہ پاتے آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اللہ اللہ، کتنی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ کے اوپر رحم نہ کرتے اور آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ نہ کچھ آپ جھک جاتے کفار کی طرف۔ ان کا ہر وقت کا یہ ڈیمانڈ رہتی تھی نا کہ اے محمد کچھ کمپرومائز کرو، کچھ تبدیلی کرو، کچھ ترمیم کرو قرآن میں، یہ تو بہت ریجڈ ہے، کچھ فلیکسیبلٹی لاؤ، کچھ ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں۔ تو اس طرح سے مصالحت کے لیے بہت زبردست ان کی طرف سے آفر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ جھک جاتے، اور پھر سزا بیان کر دی گئی کہ ڈبل پنشمنٹ ملتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا، لیکن یہ بات اپنے آپ میں ظاہر کرتی ہے کہ بہرحال رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 78 سے 84 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 78 میں نماز پنجگانہ کا حکم آیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور قائم رکھیے نماز کو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت۔ اس چھوٹے سے فقرے میں 5 وقت کی نمازوں کا ذکر آ گیا، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے ہو جانے تک۔ تو سورج ڈھلتا ہے، ظہر کی صلاح ہوتی ہے، اس کے بعد پورا سلسلہ ہے اندھیرا ہونے تک، عصر مغرب عشاء، اور پھر قرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھنا فجر میں، فجر کی صلاح کے لیے ہو گیا۔ تو اس طرح 5 وقت کی نمازوں کا حکم آ گیا۔ اور آیت نمبر 79 میں ہے اور رات کے حصے میں بھی آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر اور جنت میں عطا کیا جائے گا، اور اس کی رفعت اور عظمت کا اندازہ ہم اپنے ذہنی تصورات سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں ہے ہجرت کی دعا، یعنی اب ہجرت پیش آنے والی ہے، بالکل آخری سال نازل ہوئی ہے یہ سورہ، اس کے بعد
ایک سال میں ہی ہجرت پیش آ گئی تھی، تو ہجرت کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی گائیڈنس پرووائڈ کر دی. اے میرے رب، مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما. آیت نمبر 81 میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور حق آ چکا اور باطل نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہو جانے والا. ابھی یہ بات جو مکہ فتح ہوا ہے وہ اس میں ابھی 8 سال باقی ہیں. جب ہجرت ہوئی ہے تو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، لیکن 8 سال سے زیادہ پہلے ہی یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی کہ عالم امر میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ بس اب حق آ ہی چکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فتح مکہ کے وقت بتوں کو گرایا تھا حرم سے. آیت نمبر 84 ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. شاکلہ ایک دفعہ ہم آپ کو اور بتا چکے ہیں کہ سانچے کو کہتے ہیں، اور یہ سانچہ بنتا ہے شاکلہ ہمارے اور آپ کے لیے 2 چیزوں سے. ایک تو جو ہیریڈیٹری جینز ہم کو ملے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمارے آباء و اجداد سے ٹرانسمٹ ہوئے ہیں، اور دوسرا جس ماحول میں پرورش اور تربیت ہوئی ہے وہ، یہ دونوں چیز ملا کے انسان کو جو ملتا ہے وہ شاکلہ ہے. اور ہر انسان اس کے اکارڈنگلی عمل کرتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اس سے پوچھا جائے گا. آیت نمبر 85 میں ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا. یہ کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا سوال تھا جو قریش مکہ کے ذریعے انہوں نے پوچھوایا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، اور اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا، اور ذوالقرنین کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا جواب تو اگلی سورہ کہف میں دیا گیا ہے، اور روح کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے. وہ بھی صرف اتنا دیا گیا ہے کہ میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی روح کا تعلق عالم غیب سے ہے، عالم امر سے ہے. اور آپ کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے عالم امر کا، اس لیے بس جس طرح بتا دیا گیا اسی طرح ایمان لانا ہوگا، غیب پر ایمان لانا ہوگا. آیت نمبر 88 ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اور نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں. بے شک و شبہ اس میں بھی چیلنج کا سا انداز ہے. آیت نمبر 90 سے 93 میں ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. یہاں پر جواب میں صرف ایک بات کہی گئی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں نہیں ہوں مگر بشر رسول. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 94 سے 100 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 94 اور 95 میں ہے کہ مشرکین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے جیسے انسان کو خدا کا رسول کیسے تسلیم کر لیں. آیت نمبر 96 میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. آیت نمبر 98 میں موت کے بعد جو دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 100 میں یہ ہے کہ انسان بہت تنگ دل ہے، یعنی وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. رکو نمبر 12 جو آیات 101 سے 111 پر بیسڈ ہے، لاسٹ رکو ہے. آیت نمبر 101 ہے اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں کون کون سی تھیں؟ ایک تو عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، دوسرا ید بیضا، اور 7 نشانیاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں مینشنڈ ہے. ان میں سے ہے تیسری نشانی قحط سالی، اور چوتھی یہ کہ پھلوں اور فصلوں کا نقصان، 5ویں طوفان، 6ٹھی ٹڈی دل، 7ویں چچڑیاں، 8ویں مینڈک، اور 9ویں خون. یہ 9 نشانیاں، 9 معجزات عطا کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. آیت نمبر 105 میں ہے اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے بے شک. آیت نمبر 106 میں ہے اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی قرآن مجید کی جو تنزیل ہوئی ہے 23 سالوں میں، لیونر کیلنڈر سے دیکھیں 23 سال اور سولر کیلنڈر سے دیکھیں تو 22 سال، تو وہ اس مقصد سے ہوئی ہے تاکہ دھیرے دھیرے ہیمر اینڈ ڈاؤن ہوتا جائے اور لوگوں کو سمجھ میں آتا جائے. ایک ساتھ سارا چیز انڈیل نہیں دیا گیا ہے کہ مشکل میں پڑ جائے انسان. آیت نمبر 110 میں ہے قُلِ ادعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو بھی نام سے پکارو اسی کے خوبصورت نام ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اس میں سے کسی بھی نام سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ آیت نمبر 111 میں ہے، کہہ دیجئے کل حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ تکبیر کرنے کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے اللہ اکبر، بلکہ تکبیر کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے تمام معاملات میں اللہ کو بڑا جانیں، اللہ کو بڑا کریں، اللہ کی بڑائی تسلیم کریں اور ہم سرنڈر ہو جائیں۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل، مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اور اب ہم لوگ جانیں گے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں بھی 12 رکوع اور 110 آیات ہیں، اور اس کا نام جو ہے آیت نمبر 3 میں اصحاب الکہف استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ اور جو زمانہ نزول ہے وہ 5 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان کا زمانہ ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کا جو آخری دور تھا اس میں نازل شدہ یہ بھی سورہ کہف اور بنی اسرائیل آپس میں جوڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے ضمن میں بھی ہم نے بتایا، اور اس میں زوجیت کا بھی تعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں 12 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ہے، یعنی بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں اور سورۃ الکہف میں 110 آیات ہیں۔ اور دونوں کے عین وسط میں یعنی مڈل آف دا سورہ میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ضمن میں اس حد تک مشابہت پائی جاتی ہے کہ دونوں صورتوں کے 7ویں رکوع سے ہی آغاز ہوا ہے اس قصے کا، بلکہ دونوں جگہوں پر واقعہ کی جو ابتدا ہے وہ ایک ہی آیت سے ہے۔ اور اب جانتے ہیں باقاعدہ سورۃ الکہف رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 12 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو یہاں عبدیت سے نمایاں کیا جا رہا ہے اپنے بندے پر۔ پہلی آیت بنی اسرائیل کی بھی بندے کے ساتھ اور یہاں پہ بھی عبد الفاظ کے ساتھ، لفظ کے ساتھ کہف کی بھی پہلی آیت۔ آیت نمبر 2 ہے، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے۔ یہ باسن شدیدہ لفظ آیا ہے، بہت بڑی آفت، تو یہ بڑی آفت سے جو مراد ہے وہ دجالی فتنہ ہے، اور یہ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا۔ اور اگر باسن شدیدہ یعنی بڑی آفت کو جنگ سے مراد لیا جائے تو حدیث میں ایک اصطلاح آئی ہے الملحۃ العظمیٰ، اور بہت ساری احادیث میں یہ لفظ آیا ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ بہت خوفناک جنگ ہوگی اور وہ قیامت سے پہلے ہوگی، اور عیسائیوں کی روایات میں اس کو آرمیگڈون کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جنگ کی صورت میں اگر یہ بات کہی گئی ہے باسن شدیدہ تو آرمیگڈون کے بارے میں یا ملحۃ العظمیٰ کے بارے میں کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس آیت کے ٹرینٹی یعنی تثلیث کے عقیدے کی مذمت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جو بنا لیا اس کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہے، تو اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، یعنی قرآن مجید پر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کھائے جاتا تھا کہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور یہ اگر قرآن کی بات نہیں مانیں گے تو اپنے بھیانک نتائج کے ساتھ ظہور ہوگا ٹرینٹی اور تثلیث کا۔ آیت نمبر 7 میں ہے، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار۔ آپ غور کریے گا کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ اس کا عمود جو ہے وہ آرائش و زیبائش ہے، اور دنیا کی جو لہو و لعاب ہے اور دنیا کی جو سجاوٹ ہے، زینت، یہی سورہ کا جو موضوع ہے اس کا عمود ہے۔ اسی کے ارد گرد کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سورہ میں۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو غار اور تختی والے ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں سے اصحاب کہف کے متعلق تذکرہ شروع ہو گیا۔ مدینہ کے یہود نے مکہ کے قریش کے ذریعے یہ سوال پوچھوایا تھا کہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے۔
یہ جو اصحاب کہف جو غار والے جو لوگ ہیں ان کا جو واقعہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد کا ہے۔ فلسطین میں رومی بادشاہ دقیانوس یا ڈیشس کے دربار میں چند موحد نوجوان، بہت توحید پرست نوجوان، اچھے عقیدے کے، پختہ عقیدے کے، ان کی پیشی ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ تم بت پرستی کرو اور اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ تو ان نوجوانوں کو یہ چیز قبول نہیں تھی، ان لوگوں کو مہلت دی گئی کہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیں، نہیں تو ان کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی شہر کے باہر کسی غار میں پناہ لینا طے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں پر سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اگر لیونر کیلنڈر سے دیکھیں گے تو یہ 309 سال ہو جاتا ہے، قرآن نے 309 سال ہی کہا ہے، اور سولر کیلنڈر سے دیکھیں گے تو 300 سال، تو وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ 400 عیسوی کے لگ بھگ دوسرے بادشاہ کی حکومت میں جب انہیں جگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جگا دیا تو جاگنے کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی تو اپنا ایک چاندی کا سکہ دے کر کھانے کے لیے باہر بھیجا، تب جا کر ان کی شناخت ہو پائی کہ یہ تو مطلب 300 سال پہلے کا سکہ ہے اور یہ لوگ ایکسٹرا آرڈینری پیپل ہیں، تو ان کی بہت احترام ہونے لگا۔ وہ پھر سے مگر غار میں جا کر سو گئے اور ممکن ہے اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ ان کی موت آنے کے بعد اس غار کے دہانے پر ایک تختی لگا دی گئی۔ اسی لیے آیت نمبر 9 میں یہ ہے کہ غار اور تختی والے جو تمہیں عجیب نشانیاں معلوم ہوتے ہیں۔ رکو نمبر 2 جو آیات 13 سے 17 پر مشتمل ہے، اس میں پورا کا پورا اصحاب کہف کے بارے میں ہی ہے، اور رکو نمبر 3 جو کہ آیات 18 سے 22 میں ہے، اس میں بھی کنٹینیو ہوتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 23 سے 31 کے درمیان ہے، آیت نمبر 23 ہے، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا۔ آیت نمبر 24 میں ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ۔ اس کے پیچھے جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ یہی کہ جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتا دوں گا، اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ کل ہو گیا، وحی نہیں آئی، پھر بولا کل بتا دوں گا، پھر وحی نہیں آئی، اور اس طرح تقریباً 15 دن گزر گئے، اور آپ کے یہ 15 دن سخت بے چینی کی حالت میں گزر رہے تھے، کیونکہ سراؤنڈنگ میں آپ کا بری طرح سے استہزاء کیا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ ہاں رسول بنے ہیں، وحی آئے گی معاذ اللہ۔ تو اس طرح اتنی شدتوں کے ساتھ یہ 15 دن گزرے ہیں، پھر اللہ کے رسول نے انشاءاللہ کل بتا دوں گا کہا، تب وحی جاری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت دی کہ آپ یہ نہیں کہیں اے نبی کہ کہہ دوں کل کر دوں گا۔ جب نبی کے لیے اتنی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اپنے محبوب کو 15 دن اس مشکل میں ڈالا، ان کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کر دیا، تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم فیوچر کی باتوں میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، یعنی اگر اللہ چاہے۔ آیت نمبر 24 میں ہی ہے، اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں تو لوگوں کو یہ لگے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہر نبی کے ساتھ پیش آیا کہ ہر رسول ہر نبی کی دعوت پر پہل مفلس اور نادار لوگوں نے لبیک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ بھی بلال حبشی، عبداللہ ابن ام مکتوم، عمار بن یاسر، خباب بن ارد جیسے صحابہ جو بے حد مفلس اور نادار تھے وہ آپ کے اراؤنڈ ہوتے تھے، اور جو وائٹ کالر لوگ تھے مکہ کے وہ کہتے تھے یہ آپ کے پاس سے یہ ہٹیں گے تبھی ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی، خبردار ان کو اپنے قریب سے نہ ہٹائیے گا، یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور یہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، آپ کے آس پاس ہی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہ ظالموں کی کیا سزا ہے جہنم میں، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں اس کا کنٹراسٹ یعنی نیکوکار کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 32 سے 44 پر مشتمل ہے،
اور اس رکوع میں 2 اشخاص کے بارے میں ذکر ہے جو باہمی مکالمہ ہے، ان کا آرگیومنٹ، ان کا کانورسیشن اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک شخص تو وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دے رکھا تھا، بہت ساری دولت اور دنیاوی بہت ساری نعمتوں سے نوازا رکھا تھا، اور وہ اپنی خوشحالی میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر مادی وسائل پر جم گئی تھی، اور انہی اسباب اور وسائل پر وہ توکل کر بیٹھا تھا۔ اور دوسرا شخص دولت مند تو نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ ان دونوں کا کنورسیشن ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، اے نبی آپ بیان کیجئے ان کے لیے 2 اشخاص کی مثال۔ آیت نمبر 33-34 میں ہے کہ ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت خوبصورت باغ دے رکھا تھا، اس کا باغ بہت خوبصورت تھا، بہت شاندار باغ تھا۔ آیت نمبر 35 میں ہے، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 36 سے 38 میں ہے کہ اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ آیت نمبر 39 میں ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یعنی اس کے ساتھی نے کہا تکبر مت کرو، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ماشاء اللہ کہو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ آیت نمبر 39 میں ہی ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی اس نے اپنے دوسرے بھائی کو حقیر جانا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تو کسی بھی درجے میں میرے برابر کا نہیں ہے۔ تو اب ایک غریب کو حقیر جانا اور اپنے کو بہت قادر جانا اپنے باغ کے اوپر، اور اس نے تکبر بھی کیا اور اس نے مادہ پرستی کیا، سوچ رہا تھا کہ وہ باغ اس کے جینے کا سہارا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 42 میں ہے، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا اور باغ گر پڑا تھا اپنی چھتریوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، مادہ پرستی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو راتوں رات برباد کر دیا، سارا باغ اس کا نیست و نابود ہو گیا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب بتائیے اس واقعہ میں کہیں بظاہر کوئی دیوی دیوتا کی پوجا، بت پرستی کا کہیں ذکر ہے؟ یہ کون سا شرک ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا؟ یہ شرک ہے مادہ پرستی کا شرک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسباب وسائل دے رکھے ہیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف ان کا استعمال کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ اسباب اور وسائل پر توکل کرنے لگیں گے تو یہی تو میٹیریلزم ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 45 سے 49 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیے ساری باتیں آ رہی ہیں وہی زینت اور فہمائش اور زیبائش کے اراؤنڈ۔ آیت نمبر 47 سے 49 کے درمیان قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 49 میں ہے، اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو جو نامہ اعمال ملے گا انسان کا، اس میں ایک چھوٹی ذرہ برابر بھی نیکی اور بدی اس سے غائب نہ ہوگی۔ انسان حیران ہو جائے گا، اتنی ہائی پاور ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 50 سے 53 پر مشتمل ہے، اس میں قصہ آدم اور ابلیس ہے، اور ابھی ہم نے جانا ہے سورہ بنی اسرائیل میں قصہ آدم اور ابلیس۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 54 سے 59 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے، اور ہم نے پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں ہر قسم کی۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے آیت نمبر 89 سے بہت مشابہت رکھتی ہے، ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ دوبارہ آئی ہے، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی انسان کو ہدایت حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ یعنی کیا چیز روک رہی ہے انسان کو ہدایت حاصل کرنے سے؟ یہ چیز کہ وہ ان کے آباء و اجداد یہ نہیں کچھ اور کرتے تھے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ آیت نمبر 57 اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 59 میں ہے، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ یہ تھا پارہ نمبر 15، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے بے پناہ فضل و کرم سے ہم لوگ نصف قرآن مکمل کر چکے ہیں، یعنی 15 پارے مکمل ہوئے الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے قرآن مجید سننے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔